صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، موجودہ حالات کے اوپر کچھ معروضات عرض کروں گا۔ بالخصوص آج کل جو چائنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے، کچھ لوگ اس کو وائرس کہتے ہیں، کوئی بیماری کہتے ہیں، تو یہ بظاہر ایک ہماری سوچ ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ وائرس ہے، اور بعض لوگوں کا جو سوشل میڈیا پہ بیان چلتے ہیں کہ انہوں نے فلانی چیز استعمال کی اور اس وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بندے کی اپنی تحقیق ہے، اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ کہ چائنا کے اندر موجودہ ترقی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کی ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کی ہوئی تھی۔ بلکہ چند ہفتے پہلے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر، اور وہ جتنی بھی زیادتی اور ظلم ہو رہا تھا وہ وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں ہوتا تھا، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمان، چاہے لیڈیز تھی، بوڑھے تھے، بچے تھے، مرد تھے، ان کے ساتھ وہ زیادتی اور ظلم ہوتا تھا۔ کسی مسلمان حکمرانوں میں سے یا کسی علماء میں سے کسی سیاسی مذہبی لوگوں نے اس کی تردید نہیں کی، سوائے چند دو چار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی مذمت کی، اس کو اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیونکہ چائنا کا مسئلہ ہے تو ہماری گورنمنٹ بھی اس میں جسارت نہیں کرتی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی دوستی میں فرق پڑ سکتا تھا۔ تو وہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک مرض مسلط کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان کیا دنیا بھر کا ہر مسلمان چائنا کو وہ کچھ سمجھنے لگا تھا کہ جیسے اللہ معاف کرے کہ اللہ میاں اب ہے ہی نہیں، اور بعض لوگوں کے یہ معقولہ بن گیا تھا کہ جس طرح امریکہ سپر پاور ہے اسی طرح چائنا بھی اب سپر پاور بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا جب انسان ظلم کی انتہا کو عبور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی سوٹی انسان کے اوپر برساتے ہیں۔ اس مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بیماری ان کے اوپر ایسی مسلط کی کہ پورا ملک افراتفری کا شکار، پورا ملک جام ہو گیا، حتیٰ کہ اب وہ جو لوگوں کی پہلے ہیلپ کرتے تھے اب ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں بیرون ملک، پاکستانی یا دوسرے، ان کو بھی باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ اس وجہ سے نہیں نکلنے دے رہے کہ وہ اس ملک میں جائیں گے تو وبا پھیل جائے گی، یہ تو باتیں ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی ملک سے جب دنیا باہر نکلے گی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اس ملک کا رخ کوئی دوبارہ نہیں کرے گا۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی۔ اور یاد رکھیے گا جب بھی کسی حکمران نے، کسی ملک نے، کسی بھی بادشاہ نے ظلم کا رستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے ذلیل کیا اور اس سے وہ حکومت، وہ ملک چھینا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انتقام اور اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیزیں استعمال کی ہیں، کچھ ایسے جانور جو حرام ہیں وہ کھائیں۔ یاد رکھیں کہ کافر کبھی بھی حلال نہیں کھاتا، وہ حرامی ہے اور حرام ہی کھائے گا۔ حلال تو مسلمان کے لیے ہے۔ مجھے بتائیں کیا امریکہ میں کافر جو ہیں وہ حلال کھاتے ہیں؟ انگلینڈ میں، انڈیا میں، باقی جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں جن کے اندر کفار ہیں، انگریز ہیں، وہ حلال کھاتے، وہ تو حرام کھاتے۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر بھی جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں یہ زیادہ تر حرام ڈش ہی بنواتے ہیں۔
تو ان کے اوپر وہ کورونا وائرس کیوں نہیں داخل ہوا یا دوسرے ممالک کے اندر کیوں نہیں داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ظلم شروع کیا اور اس ملک کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی مسلمان لیڈر اور کوئی سیاسی مذہبی نہیں بولتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ذات ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ہی ماننے والوں کو، میرے فرما بردار اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے خلاف انہوں نے زمین تنگ کرنا شروع کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی اپنے ایک وائرس، ایک بیماری چھوڑ دی۔ اب نمرود کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایک لنگڑے مچھر سے اس کا سر پٹوایا، اور فرعون کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا، پانی کے اندر ذلیل کر کے ختم کر دیا۔ تو یاد رکھیے، جب ظلم بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی فوراً غضب قہر نازل ہوگی۔ اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم بھی مجرم ہیں کہ وہاں ظلم زیادتی ہوتی رہی، ہم نہیں بولے، ہم خاموش رہے، دیکھتے بھی رہے، ہم کچھ نہیں کریں۔ اس لیے سب سے پہلے اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے بچیں، یہ بیماری ہمارے گھروں میں نہ داخل ہو، ہمارے ملک کے اندر داخل نہ ہو، یا وہ میرے پاکستانی بھائی جو وہ وہاں محصور ہو کے رہ گئے، پاکستانی گورنمنٹ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ سنت نبوی پہ آ جائیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے اور اعمال اختیار کریں۔ انشاءاللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی محفوظ رکھیں گے۔ میں ان پاکستانیوں سے کہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں وہ بھی پڑھیں اور ان تک پیغام پہنچائیں، اس ویڈیو کے ذریعے سے اور اپنے کسی بھی چیز سے ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، یہ وظائف ان تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ انگریز گل سڑ کے مر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان نے اگر یہ اعمال اختیار کیے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی برکت سے نقصان نہیں دیں گے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے روزانہ 21 دفعہ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی 21 دفعہ صبح اور 21 دفعہ شام پڑھی جائے، یہ 2 دعا ہوگی۔ اور تیسری دعا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی بتائی ہوئی ہے، جو پہلے میں نے پڑھی ہے وہ بھی حضور نے بتائی۔ اور تیسری دعا کہ آپ کسی آدمی کو اس مرض میں دیکھیں، مثلا ایک آدمی کو کوڑ کی بیماری لگ گئی، ایک آدمی کو برس کی لگ گئی، یا ایک آدمی کو ایسی بیماری ہے جو آپ کو خطرہ ہے کہ ایک انسان کانپ جاتا ہے کہ مجھے نہ لگ جائے، میری نسلوں کو نہ لگ جائے، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں، اور دعا پڑھتے وقت اپنے گھر کا، اپنی نسلوں کا تصور رکھ لیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بندے کو آپ دیکھیں گے اس کو جو بیماری لگی ہے وہ آپ کو نہیں لگے گی، بشرطے کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں، اور دوسرا 21 دفعہ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ جو پاکستانی وہاں معصور ہیں یا دوسرے ممالک کے مسلمان لوگ ہیں، وہ ساتھ توبہ اور استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ یہ اعمال اختیار کریں۔ پاکستانی اگر بچنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہے یا دوسرے ممالک کے، ہمارے ملک میں اندر یہ وبا نہ آئے، تو وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کو پڑھ لیں چند دفعہ، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ مجھے میری نسلوں کو بچائیں۔ اور مستقل بچنے کے لیے آپ نے یہ جو عمل میں نے پہلے دوسرا بتا دیا، بسم اللہ الذی لا یضر اور بسم اللہ علی دینی و نفسی، اس کا اہتمام رکھیں صبح شام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کورونا کیا اس جیسے ہزاروں سینکڑوں وائرس پھیل جائیں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان نہیں کریں گے، وہ مرض وہ چیز آپ کی اور آپ کی نسلوں کو نہیں لگائیں گے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا انتقام اور اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہی آتا ہے، بس ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے۔ جتنا ظلم اور اس چیزوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں اور ایسی بیماریاں نہیں اتاریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔